الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جو ہماری حدیث کی کتاب جس میں یہ سلسلہ ہمارا دروس کا چل رہا ہے، تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ حلال رزق کما کر خود بھی کھاؤ اور اپنی اولاد اور بچوں کو بھی کھلاؤ۔ رزق حرام سے کویا بچنے کی اور رزق حلال کمانے کی ترغیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک مکمل جامع معنی سسٹم ہے، نظام ہے۔ اس لیے اس میں زندگی گزارنے کے لیے ہر جگہ، ہر محل پہ جہاں انسان ہوتا ہے اس کے لیے رہنمائی ہے، اس کے لیے گائیڈ ہے، گائیڈنس اس میں پائی جاتی ہے، رہنمائی پائی جاتی ہے۔ تو رزق حلال انسان کی زندگی کے لیے یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، سب سے اہم رزق حلال ہے۔ تو اس لیے کہ رزق کے بغیر تو کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، رزق ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تو اب رزق جب ضرورت ہے تو رزق میں کون سا رزق کھائے، یا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس لیے اسلام نے حلال رزق کھانے کی طرف ترغیب بھی دی اور اس کے کمانے کے اصول بتائے، ضابطے بتائے، راستے بتائے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کے تلاش کرنے کی طرف ترغیب دی۔ اب حلال رزق کسے کہا جاتا ہے؟ حلال رزق وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اور فقہائے کرام نے جو اصول بتائے، ان اصول اور ان ضوابط کے مطابق جو بھی رزق کمایا جائے گا اس کو رزق حلال کہا جائے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف رزق کو تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس رزق کو رزق کے حرام کہا گیا، حرام رزق ہے۔ حرام رزق کھانے کے لیے لوگ بہت سارے غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں، راستے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ راستے آسان ہوتے ہیں حرام کے لیے۔ حلال کے راستے بھی آسان ہیں جب انسان اس کے اوپر چلے اور کوشش کرے، لیکن اسلام نے حلال رزق کمانے کے لیے مختلف طریقوں سے انسانوں کو ترغیب دی۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت کو بیان کیا، ان کی خاصیت کو بیان کیا جو رزق حلال تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح فرمایا رب العالمین نے کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ اور يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ دوسرے بعض وہ لوگ ہیں کہ جو یضربون فی الارض، زمین میں پھرتے ہیں، کس کے لیے؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا رزق ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کا رزق ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھرتے ہیں۔ تو حرام سے بچنے کے لیے، رزق حلال کے لیے پھرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ جب جمعے کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز پڑھ لی جائے تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعے کی نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد کیا؟ زمین کے اندر پھیل جاؤ، زمین کے اندر پھیل کر وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ اللہ کے فضل سے مراد رزق حلال ہے، رزق حلال کو ڈھونڈنے کے لیے کہ زمین کے اندر پھرو۔ اب پھر اسی طرح جب مسلمان حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی بزنس کے لیے کوئی لے جاتے تھے اس زمانے میں بھی، آج کل بھی بعض لوگ اگر لے جائیں، جو ہی حج کے احکامات سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہے
پھر اپنی بزنس کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی عطر بیچتا ہے، کوئی فلاں چیز بیچتا ہے تو بیچ سکتا ہے، اس کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم خرید و فروخت کرتے ہو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے تجارت، سب سے بہترین جو انسان کے لیے رزق جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے حلال رزق، وہ بزنس ہے۔ کیا ہے؟ بزنس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے اور اس کے اندر بہت سارا کیا ہے خیر ہے، تو اس لیے اس کی طرف ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ بیع کو، تجارت کو، بزنس کو، ٹریڈنگ کو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور فرمایا وحرم الربا، سود کو حرام کر دیا۔ اب بعض لوگ بینکوں میں پیسے رکھ لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا ہے وہ منافع حاصل کرتے ہیں، چلو جس سے فائدہ ملتا ہے، تو یہ جو ہے اس کو حرام کر دیا۔ سود سے، سودی کاروبار جو ہے، سود کے ذریعے سے پیسہ کمانا، پیسہ دونوں میں نفع ہے، تجارت کرتا ہے اس میں بھی فائدہ ملتا ہے، پروفٹ آتا ہے، اور سود پہ رکھتا ہے پیسہ اس میں بھی پروفٹ آتا ہے۔ ایک پروفٹ جائز ہے اور ایک پروفٹ کیا ہے؟ حرام قرار دیا۔ اور فرمایا اسی طرح دین اسلام کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں سستی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، اور نہیں اس کے اندر جمود پایا جاتا ہے، بلکہ دین اسلام جو ہے اپنے پیروکاروں کو ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے، کیا ہے؟ دیکھو آرام سے بچو اور رزق اللہ رب العالمین کا تلاش کرو، زمین کے اندر پھرو، جس طرح قرآن کریم کی آیتیں آئی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، تو اس کی کچھ ضرورتیں تھی، کچھ ضرورت تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سوال کیا، اپنی ضرورتوں کو رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس کے چہرہ بھی ایسا دکھائی دیتا تھا کہ بالکل ہی بیچارہ اس طرح ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا چیز ہے، تمہارے گھر میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک ٹاٹ ہے، جس کو میں کبھی اپنے اوپر ڈالتا ہوں، کبھی اپنے جسم کو کور کرتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پانی وغیرہ پیتے ہیں، تو یہ ایک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو میرے پاس لے آؤ، میرے پاس دونوں چیزوں کو لے آؤ۔ وہ شخص جا کے گھر سے وہ دونوں چیزیں اٹھا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ہاتھ میں لیں اور اعلان کیا کون ہے ان دونوں چیزوں کو خریدنے والا، کون ہے ان دو چیزوں کو خریدے گا اور کتنے کی خریدے گا؟ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے زیادہ کون دے کر خریدے گا؟ کون اس سے زیادہ دے گا؟ 1 درہم سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ 2-3 دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، ایک شخص اٹھایا اللہ کے رسول 2 درہم میں خریدتا ہوں، 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے وہ 2 درہم لے کر یہ دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دی، یہ دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دی۔ اب اس شخص کے گھر میں کوئی چیز نہیں رہی، وہی چیزیں تھی وہ بیچ دی۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 1 درہم یہ تم لو اور اس سے جا کے بازار سے کھانا خریدو اور اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ وہ جو سوال کیا پیسے کھانے کے لیے، تو اب اس کی ضرورت تو پوری ہوگی اس 1 درہم سے۔ دوسرا درہم فرمایا اس سے جاؤ کلہاڑی لے کر آؤ، کلہاڑی لے کر آؤ۔ جب وہ شخص گیا بازار سے کلہاڑی لے کر آیا تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس میں خود اپنے ہاتھ سے دستہ اس میں ڈالا، دستہ ڈال کر اس شخص کو کہا یہ کلہاڑی لو اور جنگل میں جاؤ اور اس سے درخت کاٹو، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں فروخت کرو، لیکن یہ یاد رکھنا میں تمہیں 15 دن تک یہاں نہ دیکھوں۔ کتنے دن؟ 15 دن میں تمہیں نہ دیکھوں۔ وہ شخص گیا 15 دن لکڑیاں جا کے جنگل سے کاٹتا اور بازار میں لا کے بیچتا، تو اتنے تک پہنچ گیا کہ 10 درہم اس کے پاس ہو گئے۔ کتنے درہم ہو گئے؟ 10 درہم۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا 10 درہم، اللہ کے رسول یہ پرافٹ کمایا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 درہم اس میں سے کچھ جاؤ گھر کے لیے سامان خریدو کھانے کا، اور کچھ سے کپڑے خرید لو، اور باقی جو ہے دوسری اپنی ضروریات پوری کرو، اور اس کاروبار کو اس طرح جاری رکھو۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے، یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے جو بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگنے کی وجہ سے، سوال کرنے کی وجہ سے جو تیرے چہرے کے اوپر نشان ہوگا، یہ جو ہے یا اس سے بہتر ہے۔ کوئی آدمی جو سوال کرتا ہے بغیر اس کی ضرورت کے بھی سوالات کر لیتے ہیں، لوگ بھیک مانگتے ہیں، تو یہ فرمایا قیامت کے روز وہاں سے اس کی پیشانی کے اوپر کیا ہوگا؟ نشان لگا ہوا، تو اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے. ہم سب کی جان کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے. تو فرمایا اللہ کی قسم اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ کے اوپر ڈال کر کیا لاتا ہے اور اس سے بہتر ہے کہ وہ جا کر کسی سے سوال کرے. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ترغیب دی کہ جاؤ کام کرو, مزدوری کرو. اگر تمہارے اپنے جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لا کر اس کو بیچ کر اپنے لیے حاصل کرتے ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کیا ہے سوال کرنے سے. سوال کرنے سے ہی بھی بہتر ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم سے فرمایا کہ اگر تیرے اندر 4 چیزیں پائی جائیں. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. تو فرمایا 4 باتیں تمہارے اندر ہوں تو تم سے ساری دنیا فوت ہو جائے تو فرمایا تجھے کوئی نقصان نہیں ہے. 4 چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے. اگر یہ 4 چیزیں ہو جائے ساری دنیا تم سے چلی جائے کوئی اس کی حاجت نہیں ہے, تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ امانت کی حفاظت. تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھتا ہے یا تمہیں کسی چیز کے اوپر امین بنایا جاتا ہے, اس چیز کی حفاظت کرنا, اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, نقصان نہیں دینا ہے, اس کو حفاظت میں رکھنا ہے, امانت کا خیال رکھنا ہے ایک. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا سچائی, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, دروغ گوئی نہیں کرنی. اور فرمایا تیسرے نمبر پر اچھے اخلاق, محنت تمہارے اچھے ہونے چاہیے, اخلاق تمہارے اچھے. اور فرمایا چوتھی چیز کھانے میں پاکیزگی کا خیال رکھنا, یعنی کھاتے آپ خود بھی کھاتے, سامان لاتے, بچوں کو کھلاتے ہو تو اس کھانے کے اندر رزق حلال کا خیال رکھنا ہے. حرام رزق سے کیا ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. یہ 4 چیزیں تمہارے اندر باتیں آ گئیں تو تمہیں ساری دنیا تم سے چلی جائے, یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو یہ بہتر ہے. یہ کیا ہے؟ بہتر. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا اور کوئی نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے بہتر کمائی. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے القاسب, ہاتھ سے کمائی کرنے والا, حبیب اللہ, اللہ کا دوست ہے. کون ہے؟ اللہ کا دوست اسے قرار دیا. کس کو؟ القاسب, جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے. وہ کون ہے؟ حبیب اللہ, اللہ کا حبیب ہے. حبیب کہاں ہے اس کا؟ اور اسی طرح آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ, اسی طرح دوسری جو یہ تو حلال کا آ گیا نا, حرام کھانے سے اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے منع کیا ہے کہ حرام کبھی نہ کھاؤ. جس طرح یہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, کہ اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم, نہ کھاؤ اپنے مال, بالباطل, غلط طریقے سے, حرام طریقے سے, ناجائز طریقے سے. آپس میں تم رہتے ہو دنیا میں تو اس میں کیا ہے حرام طریقے سے, ناجائز طریقے سے مال کبھی نہ کھایا کرو. اس سے منع کیا, منع کیا. اور فرمایا ہاں اگر آپس میں کوئی بزنس ہے, ٹریڈنگ ہے, تو ٹریڈنگ کے ذریعے, تجارت کے ذریعے سے اگر تم کھاتے ہو تو ٹھیک ہے, لگائے, وگرنہ حرام طریقے سے اپنے ایک دوسرے کے مال کو ضائع کبھی نہ کھانا. اور پھر عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے, فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال حاصل کرے گا اور اس سے خرچ کرے گا تو اس میں کوئی برکت نہ ہوگی. پہلی بات کیا ہے, اس حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی, کبھی برکت نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ اس مال سے اگر صدقہ کرے گا تو رب العالمین کیا وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقے کو قبول نہیں کرتا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح نماز ہے تو نماز بغیر پاکیزگی کے, طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے, تو اسی طرح صدقہ جو ہے وہ حرام مال سے صدقہ بھی کیا ہے وہ قبول نہیں ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی آدمی منہ میں مٹی لے لے منہ میں, فرمایا اس کو یہ مٹی ڈال دے اپنے منہ کے اندر, یہ بہتر ہے اس چیز سے, اس مال سے جو حرام مال انسان لے کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے. یعنی گویا مٹی بہتر ہے منہ میں ڈال دو حرام کھانے سے, حرام کھانے سے. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بحیثیت مسلمان, ہمیں بحیثیت ایمان والے, ہمیں 2 چیزوں کی ترغیب دی ہے. ایک تو یہ کہ ہم رزق حلال کمائیں
اور خود بھی کھائیں اور اپنی اولاد کو کھلائیں اور اس کے ذریعے سے صدقہ خیرات کیا کریں. رزق حلال سے ایک برکت آئے گی. دوسرے نمبر پر ہمارے جو صدقات ہوں گے وہ صدقات بھی قبول ہوں گے. اگر حرام مال سے ہم ملین پاؤنڈ خرچ کر دیں لیکن وہ حرام کا مال ہو, اس سے صدقہ قبول نہیں ہوگا. کل قیامت کے روز اس کے اوپر کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا. دوسرا یہ کہ حرام مال سے انسان کو کیا ہے, ہمیں بچنا چاہیے. حرام مال انسان کو کیا ہے, جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعائیں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار عالم جو کہا جو سنایا مجھے بھی اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالخیر نصیب فرما. ہدایت کے راستے پہ چلا دے. ہمارا بیٹھنا یہاں پر قبول و مقبول بنا دے. یا الہ العالمین اس کے اوپر پورا پورا نصیب فرما دے. اے اللہ تم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے. ہماری اولادوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے. پوری امت مسلمہ کے فرد کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے. یا الہ العالمین جو غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے. خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد